اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو، بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے اور اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کم تر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور سابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے،
اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں